سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ ٹھہرنے لگے، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منع یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ مدنی منع کون تھا؟ تو سنیے، اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا اور وہی آگے چل کر غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی علیہ رحمت اللہ القوی تھے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں، ایک اور خوش عقیدہ بڑھیا کا قصہ سنیے۔ ایک بار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف گزرے، وہاں ایک 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کی، یا مرشدی اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوب رو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھو کر چلی جاتی ہے۔ آپ کو اس پر بڑا ترس آیا، آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا، بیتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں، ہم چاہتے تو ایک حکم کن مانے ہو جا، یعنی ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر
دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہتا تو کن سے اسی وقت سب کچھ ہو جاتا، لیکن بہرحال اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے. تو یہ فرما کر ارشاد ہوا اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے. ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدولہ دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی. تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے. اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر لیا. نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت